اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یونس کی پہلی 15 آیات پڑھیں گے، سبق نمبر 114 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمائے الف لام را، یہ تینوں حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا، آ کے معنی کانا کے معنی ہے، للناس لوگوں کے لیے، عجبا حیرانی، کیا یہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے، حیرانی کی بات ہے؟ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، الی رجل منہم، انہی میں سے ایک آدمی کی طرف، یعنی انہی میں سے ایک آدمی کی طرف ہم نے وحی کی، انہی قوم کے ہی ایک فرد ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ اب اس پر انہیں حیرانیاں ہو رہی ہیں، اس پر تعجب ہو رہا ہے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ تو ہم نے ان پر وحی کیا کی ہے، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائیے، وبشر الذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو خوشخبری دیجیے، ان لہم قدم صدق، کہ ایسے لوگوں کا پایا مضبوط ہے، ان کا بڑا پایا ہے، مضبوط پایا ہے، مضبوط مقام ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ اس میں کون سی حیرانی کی بات ہے کہ اللہ نے یہ حکم دے کر اپنے نبی کو بھیجا ہے، انہی کے اندر سے بھیجا ہے۔ قال الکافرون، تو کافر کہنے لگے، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو پکا کوئی واضح جادوگر ہے۔ سمجھ نہیں ہے ان کو کہ یہ کیا ہے، اللہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں اللہ رسول نہیں بھیج سکتا کسی انسان۔ فرمایا ان ربکم، لوگوں سن لو، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ستہ آیا ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے ایام، یوم کی جمع، یوم مذکر ہے نا، تو ستہ تو ایام، اگر لیلہ ہوتا، لیالن ہوتا تو ستہ تو نہ ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ ست، فی ست لیالن ہوتا، 6 راتوں میں۔ ستہ تو ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ نے یہ کائنات کے پورے سسٹم کو 6 دنوں میں کیا۔ یہ 6 دن بھی اس لیے نہیں کہ اللہ کو وقت لگا، یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کام کو ایک خاص ترتیب سے اور تسلی سے اور وقفے سے کرنا چاہیے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالی عرش پر قائم ہوا، مستوی ہوا۔ استوا کے کئی معنی آتے ہیں، بیٹھنے کے بھی ہیں، قبضہ کرنے کے بھی ہیں۔ تو یہ بیٹھنا قبضہ کرنا اس اسٹائل کا تو ہے نہیں جو ایک انسانوں کا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کی جو اپنی شان ہے اس کے مطابق وہ بیٹھا یا اس نے قبضہ کیا، جو بھی ہے ہم استوا ہی کہہ دیں گے۔ وہ اللہ مستوی ہوا، یعنی اس نے استوا کیا عرش پر۔ یدبر الامر، وہی معاملے کو چلاتا ہے اس کائنات کے، عرش کے۔ ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہے، الا مگر من بعد اذن، اسی اجازت کے بعد۔ اللہ کے ہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں چلے گی، ہاں چلے گی، لیکن جو چلے گی وہ بھی اس اللہ کی اجازت کے بعد چلے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ایسے ہی اللہ کو سفارش کر لے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ جو باتیں تمہیں بتائی گئی ہیں یہ ہے تمہارا رب،
جو تعارف ابھی تمہیں کروایا گیا ہے یہ ہے تمہارا رب، فاعبدوہ، تم سب اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم سب دھیان نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو اس باتوں کو؟ کتنی عام سادہ سی باتیں ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ الیہ مرجع، اسی کی طرف مرجع ہے، لوٹنا ہے، تم لوگوں کا، جمیعاً، تم سب لوگوں کا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچ جائے گا، کوئی ایکسیپشن ہے، کوئی استثناء ہے، ایسا نہیں ہے، تم سب کا لوٹنا اسی اللہ کی طرف ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ ایسی بات نہیں کر رہا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ دیکھو سچا وعدہ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ وہ ذات جس کے پاس سب قدرت ہے۔ مثلا انہ یبدأ الخلق، وہی اللہ ہی تو ہے، یقیناً وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہے۔ تخلیق کس نے کی ہے پوری کائنات کی؟ اسی اللہ نے۔ ثم یعیدہ، پھر ایسا نہیں کہ ایک بار کر کے اللہ کے ہاتھ سے فارمولہ نکل گیا، اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ ثم یعیدہ، وہ پھر بھی اسے دہرائے گا۔ پھر کیوں دہرائے گا؟ لیکن کسی کام کے لیے دہرائے گا، لیجزیہ، تاکہ بدلہ دے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، ان کو اللہ بدلہ دے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ کیونکہ دنیا میں مکمل انصاف نہیں ہو سکتا۔ ایک بندے نے 5 قتل کر دیے، اسے ایک ہی بار قتل کرو گے نا بدلے میں، باقی 4 قتل کہاں گئے؟ پورا بدلہ تو نہ ملا۔ اس کے لیے اللہ نے قیامت رکھی ہے، یہ پورا بدلہ ملے گا، ہر چیز کو اس کے مطابق بدلہ ملے گا۔ والذین کافروا، اور جو لوگ کافر ہیں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کی چیز ہوگی ایسی جو من حمیم، انتہائی گرم پانی کی ہوگی، کھولتے ہوئے پانی کی ہوگی پینے کی چیز۔ عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے، حق کا انکار کرتے تھے، تو اللہ اس کی سزا اسی انداز میں دے گا انہیں، وہ اسی سزا کے مستحق ہے۔ ارے اس اللہ کو نہیں پہچانتے جس کی قدرتیں، نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں دنیا میں، آنکھیں کھولو تو اللہ نظر آئے، اللہ کا یقین آئے۔ هو الذی، وہی اللہ تو ہے جس نے جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو روشنی کا مینار، روشنی کا مرکز بنایا، ایک روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو سراپا نور بنایا، وقدرہ منازل، اور اس چاند کو اللہ نے کئی منزلیں مقرر کی، چاند کی، پہلی کا، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، پتہ چلتا ہے، تعلموا، تاکہ تمہیں پتہ چلے، عدد السنین، سالوں کی گنتی کر سکو، والحساب، اور مہینوں کا حساب کر سکو۔ ما خلق اللہ ذالک، اللہ نے پیدا نہیں کیا یہ سارا کچھ، الا بالحق، مگر حق کے لیے، حق کے ساتھ، کسی حقیقت، کوئی اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ آپ کیسے سمجھتے ہو کہ آپ کھیل کود میں وقت ضائع کر دو گے، تماشوں میں وقت ضائع کر دو گے، تو یہ دنیا تماشے کے لیے بنائی ہے اللہ نے؟ اس کے پیچھے ایک حقیقت کار فرما ہے، کوئی مقصد زندگی ہے یہ۔ یفصل الآیات، اللہ تو واضح کر دیتا ہے، تفصیل کرتا ہے ان آیات کی، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ ارے سمجھنے کے لیے اللہ نے بڑے نکتے رکھے ہیں اس کائنات میں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ بے شک یہ جو رات اور دن کا آنا جانا ہے، اس کو دیکھ لو۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور یہ جو اللہ نے پیدا کیے ہیں کئی چیزیں آسمان میں، وفی الارض، اور زمین میں، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، یہ جو اللہ نے کائنات پھیلائی ہوئی ہے، لآیات، یہ سب نشانیاں ہی تو ہیں۔ کہتے ہو اللہ کہاں ہے؟ ارے اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، لیکن ان لوگوں کے نظر آتی ہیں جن کے اندر خدا کا خوف ہے، جو پرہیز کرتے ہیں، جو زندگی کو بے پرواہی سے نہیں گزارتے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے پرواہ لوگ کون ہیں؟ بے پرواہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں، ہمیں کوئی خیال نہیں آخرت کا۔ بے شک جن لوگ آخرت کی امید نہیں رکھتے، ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہیں کوئی توقع نہیں ہے کہ اس کے بعد دنیا سے ہم نے پھر مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے روبرو پیش ہونا ہے، جنہیں اس بات کی کوئی توقع نہیں ہے،
وہ لوگ وردوا بالحیات الدنیا، وہ تو ایسے لوگ ہیں جو دنیا، اور ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گئے، رضو راضی ہو گئے، واطمئنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہو گئے، یہ لوگ والذین هم عن آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافلون، غافل پھر رہے ہیں، بے پرواہ پھر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں پر توجہ نہیں کر رہے، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، آگے نہیں پھیلاتے، غفلت ہے۔ اولئک مأواہم النار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو یہ کما رہے ہیں، یہ جو کمائی کر رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بے پرواہ پھر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی معاوضہ نہیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں؟ ارے یہ ان کے کرتوت ہے، غفلت بذات خود ایک بہت سنگین جرم ہے، غفلت، احساس نہ ہونا کہ میں اس وقت اللہ کی مخلوق کو، میں نے یہ جو کام کیا میں نے اپنی مرضی سے کیوں کیا ہے، مالک تو وہ ہے، اس سے مجھے پوچھا جائے گا، بھول گیا تھا نا جب یہ کام کیا، تو غفلت کی فوراً توبہ کی جاتی ہے، توبہ بھی نہیں کی تو اس کو ہوتا ہے پکے غافل ہو گئے۔ تو فرمایا اس چیز کا پھر بدلہ ملے گا تمہیں، دوزخ ملے گی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیکن دوسری طرف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم، اللہ ان کا رب جو ہے وہ انہیں ہدایت دے گا، بے ایمانہم، ان کی ایمان کی وجہ سے، ان کے اندر کا جو ایمان کا نور ہے وہ انہیں خود بخود ہدایت کا سبب بنے گا ان کے لیے۔ تجری من تحتہم الانہار، ایسے لوگوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، دریا بہیں گے ان کے نیچے۔ ارے ان کا کنٹرول دیکھو، دریاؤں اور نہروں پر ان کا اپنا کنٹرول ہوگا ذاتی، فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنت میں ہوں گے یہ لوگ، اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں اکیلے ہوں گے، دعواہم فیہا، ارے وہاں ان کی ملاقاتیں ہوں گی لوگوں سے، دعواہم فیہا، جب یہ اس میں داخل ہوں گے تو یہ پکاریں گے، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اتنا خوبصورت منظر اچانک آنکھوں کے سامنے، مزیدار ایک پر لطف اور حیران کن چیز آئے گی کہ فوراً سبحانک اللہم کے ترانے ان کے منہ سے نکلیں گے، وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں ان کی ملاقاتیں جو ہوں گی ایک دوسرے سے، ان کے منہ سے ایک دوسرے کے لیے عزت کے الفاظ نکلیں گے، محبت کے الفاظ نکلیں گے، دعائیں نکلیں گی۔ دل بندے کا خوش ہو تو ہر ایک کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، ہر ایک کے لیے بندہ اچھا سوچتا ہے، دل جب خوش۔ وتحیتہم فیہا سلام، تو ان کی آپس میں ایک دوسرے کے سے علیک سلیک ہوگی، سلام کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے خوشیاں مانگیں گے، سلامتی مانگیں گے۔ وآخر دعواہم، اور آخر میں بھی ان کی جو دعویٰ، ان کی پکار ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ان کہ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ارے یہ تو جنت کی زندگی ہے، بڑی خوش و خرم والی، محفلوں والی، مزے والی۔ دنیا اللہ نے مزے کے لیے تو نہیں بنائی، لوگ جلدی کرتے ہیں۔ فرمائے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اگر اللہ اور لوگوں کے لیے ویسے جلدی کرے، الشر، برائی کا ہے، اللہ برائی کو بھی ایسے جلدی جلدی لے آئے، تمہارے کرتوتوں کے جو کوئی غلط کام بھی تو ہوتے ہیں نا تمہارے، اس کی سزا اللہ جلدی دے دے۔ استعجالہم بالخیر، جیسے یہ جلدی کرتے ہیں بھلائی کے لیے، بھلائی کے لیے کہتے ہو نا، جلدی جلدی مجھے مل جائے، ایسے شر کا بھی کبھی تمہارا بدلہ ہوتا ہے، اگر وہ بھی اللہ تمہیں جلدی جلدی دے دے۔ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مدت تو پھر تمام کر دی جائے نا، موت تو آ جائے نا پھر جلدی سے ان پر۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم مہلت دے رہے ہیں ان لوگوں کو، چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو، چھوڑے رکھا ہوا ہے، ابھی نظر انداز کیا ہوا ہے ان لوگوں کو جو ہماری ان ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جنہیں کوئی توقع ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ چھوڑ دیا ہے انہیں، فی طغیانہم، وہ اپنی سرکشی میں ہیں، یامہون، بھٹک پھر رہے ہیں، بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ارے انسان بڑا جلد باز ہے، دیکھو تو صحیح، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو کوئی تکلیف آ پہنچتی ہے، دعانا، اللہ کہتا ہے دعانا، ہم سے مانگنے لگتا ہے، ہمیں دعا کرتا ہے، ہم سے ہمیں پکارتا ہے،
لے جنب ہی اپنے پہلو کے پر بھی، او قاعدن یا بیٹھے ہوئے، او قائمن یا کھڑے ہو کر، جس حالت میں بھی ہوتا ہے پکارتا اللہ کو ہے۔ کب؟ جب کوئی تکلیف آتی ہے۔ فلما کشفنا، پھر جب ہم ہٹا دیتے ہیں عنہ ایسے آدمی سے، درہ اس کی تکلیف کو، مرہ گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، ایسے چل پڑتا ہے کان لم یدعونا، جیسے اس نے ہمیں بلایا ہی نہیں تھا، الا درہ اس تکلیف کی طرف، مسہ جیسے لگی تھی، جو تکلیف اس کو آئی تھی ایسے لگتا ہے کبھی اس پر کوئی تکلیف نہیں آئی، اس نے ہم سے کبھی بات نہیں کی، ہم سے کچھ مانگا نہیں۔ کذالک زین للمسرفین، اچھا پھر انہیں احساس بھی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ اللہ کہتے ہیں کذالک زین للمسرفین، یہ جو حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں نا مسرفین، ان کو ایسا ہی بھلا لگایا اللہ نے ایسا کر دیا، ان کو یہ بھلا لگتا ہے، ان کو لیے سجا دیا اللہ نے، ما کانوا یعملون، وہ کرتوت جو وہ کرتے ہیں، ان کے کرتوت انہیں اچھے بھی لگنے لگ جاتے ہیں بعد میں۔ تو کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے تم اپنے کرتوت اچھے سمجھتے رہو، ہیں استاد کی بے احترامی کی اور سمجھتے ہو ہم نے اچھا کام کیا۔ کسی بھی لیول پر کوئی کرتوت کیا تو کیا سمجھتے ہو کہ اچھا کیا؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں احساس فوری طور پہ نہ ہو کہ تم سے برا ہوا ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے سامنے گزشتہ تاریخ بھی موجود ہے، سبق لو اپنے پچھلوں سے۔ اچھے کام کرنے والوں کو اللہ نے کیسے اچھے بدلے دیے، برے کام کرنے والوں کو کیسے ہلاک کیا۔ انسانی تاریخ دیکھو، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو برباد کیا۔ اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، القرون کئی قوموں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما ظالموا کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، زیادتیاں کی تھیں، اپنے حد سے باہر نکلے تھے۔ وجاءتہم رسلہم، حالانکہ ان کے پاس تو رسول بھی آئے تھے، بالبینات کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن وما کانوا لیؤمنوا، یہ لوگ ایسے نہ ہوئے کہ ایمان لے آتے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا تو کیوں؟ وہ کوئی پہلے لوگ نہیں تھے، اسی طرح اللہ مجرم لوگوں کو بدلہ دیتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ باتیں کس کی ہیں؟ گزشتہ تاریخ انسانی کی، ایسا ہے نا؟ تو کیا سمجھتے ہو کہ گزشتہ تاریخ میں اللہ کا قانون اور تھا اور اب اللہ کا قانون بدل گیا ہے؟ آج بھی اللہ کا قانون وہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ثم، پھر، اگر یہ پہلے ہوتا تھا تو ہوتا تھا، آج بھی سن لو، ثم پھر، جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا ہے، خلائف جانشین فی الارض زمین میں، اب ان لوگوں کے جانشین تم ہو۔ کل انہوں نے اپنی سزائیں بھگتی ہیں، آج تم بیٹھے ہو ہمارے سامنے، من بعدہم ان لوگوں کے بعد، لننظرا تاکہ اب تمہارا امتحان لیں، تمہیں دیکھیں، کیف تعملون تم کیا کرتے ہو، کیسا کرتے ہو۔ اب تمہارا امتحان چل رہا ہے، اپنے امتحان میں ذرا پچھلوں کا نتیجہ بھی سن لو، ان کے کرتوت اور کرتوتوں کا نتیجہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان لوگوں پر تلاوت ہوتی تھی، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات کھلی نشانیاں، ہماری کھلی نشانیوں کی، جب ہماری کھلی آیتوں کی، واضح آیتوں کی ان پر تلاوت ہوتی تھی، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے، ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے تھے، وہ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایتے لے آؤ بقرآن، ایسا قرآن غیر ھذا جو اس کے علاوہ ہو، اس میں تو کچھ سخت حکم ہے، وہ ہم سے عمل نہیں ہوتا، کوئی ذرا تھوڑا سا قرآن اور لے کے آئے، او بدلہ، یہ اس میں کچھ تبدیلی کرے، ذرا جو سخت احکام ہے نا ان کو ذرا نرم کرے، کوئی موڈیفائی کرے۔ کل، اے نبی فرما دیجئے، ما یکون لی، ارے میری تو یہ شان نہیں ہے، میرا تو یہ کام نہیں ہے، مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا، ان ابدلہ کہ میں اس میں تبدیلی کروں، من تلقاء، طرف سے، نفسی، اپنے آپ سے، اپنی طرف سے میں اس میں تبدیلی کروں، یہ تو ممکن نہیں میرے لیے۔ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ ان اتبعو، نہیں اتبعو میں پیروی کرتا، الا مگر، ما یوحا الیہ جو میری طرف وحی آتی ہے،
ارے میں تمہاری باتیں کیوں مانوں، میں تو وہی بات مان کے چلتا ہوں جو میری طرف وہی ہوتی ہے. انی اخاف ان عصیت، بے شک میں تو خود ڈرتا ہوں، ان عصیت اگر میں نافرمانی کر بیٹھوں، ربی میرے رب کی، مجھے تو خود اگر رب کی نافرمانی کر لوں تو خود مجھے اپنے لیے بھی ڈر ہے عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب کا. تم کون سے باقی بولو، اللہ کا رسول ڈرتا ہے جن سے کوئی کسی قسم کا 0.00001 اس سے بھی کم فریکشن میں کوئی خطرہ ہی نہیں کہ نافرمانی ان سے ہو سکتی ہے. مگر وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا قانون اتنا بے لاگ ہے کہ جو اس کی ذات میں آئے گا سزا لے گا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے، رسول اللہ کی قرآن کی محبت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.